اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد علی بہزاد۔ آج ہم بڑے ایک سیریس میٹر کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ خواتین کے حوالے سے ہے، جس کو بریسٹ کینسر کا نام دیا گیا ہے۔ بریسٹ کینسر خواتین کے لیے جان لیوا بیماری ہے، اور سب سے زیادہ خواتین میں جو بیماریاں یا کینسر یا موت جس سے واقع ہوتی ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ WHO کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 2022 میں تقریباً 23 لاکھ کیسز دنیا میں رپورٹ ہوئے بریسٹ کینسر میں سے، جس میں سے 7,60,000 خواتین اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے اور انڈیا کی بات کی جائے اور ایشیا کی بات کی جائے تو آبادی کم ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں 90,000 کیسز بریسٹ کینسر کے ہر سال رپورٹ ہو رہے ہیں، جس میں سے 40,000 خواتین اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ یہ رینک پاکستان کو ایشیا میں سب سے اوپر لے کے جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اویئرنیس نہیں ہے یا کوئی خاندانی معاملات ہیں؟ یہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی میرے بڑے بھائی ہیں، قابل ترین ڈاکٹر سرجن ڈاکٹر صفدر بخاری جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے ہی اہم ایشو کے اوپر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ہدایات جو ہیں وہ خواتین کو دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی WHO کے مطابق بریسٹ کینسر اویئرنیس کے منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چھاتی کا سرطان، بریسٹ کینسر، یہ جو ہے خواتین کے اندر سب سے زیادہ جو ہے پریویلنس، سب سے زیادہ جس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بریسٹ کینسر کی ہوتی ہے۔ اور یہ کافی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کافی مہلک ہے، اس کے اندر بہت ڈیتھ ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہوتا ہے یہ کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت لیٹ آتا ہے، سٹیج 3 یا سٹیج 4 کے اوپر آ کے آتا ہے، پہنچتا ہے ہمارے پاس۔ پہلے وہ دم میں، پہلے تو خواتین جو ہے نا ہماری جو سوشل کورٹ کے بھی چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نا، ایک اور چیز وہ ہے کہ شرم کے مارے بتاتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ایک اسلامی اور اس طرح کا کلچر ہے کہ وہ شرم کے مارے بتاتی نہیں ہے۔ جب بتاتی ہیں تو پھر گھروں ریٹوٹ کے دم یہ وہ کر کے اس کے بعد جب آتے ہیں تو اس طرح وہ کینسر اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ ہم کوئی پیشنٹ کی بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہماری یہ سب سے التجا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہمارے پاس آئیں گے، جتنا کینسر جلدی ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹریٹ ہوگا، اتنا اچھا سرجری ہوگی اور اس کے بعد کیموتھراپی۔ اور اگر یہ جو ہے ٹریٹ ہو جائے ان ٹائم تو ہمارے پاس ایسے کیسز بھی ہیں، ہمارے پاس بکھر میں بھی ایسے کیسز ہیں کہ خواتین ماشاءاللہ ان کو 28 ایئرز ہو گئے، خاتون ہیں ہمارے جاننے والے، ان کے جو ہے 28 سال ہو گئے اس کو سرجری اور کیموتھراپی کے ہوئے، اور اس کے بعد وہ سروائیول ہے الحمدللہ، بالکل سروائیول ہے سال سے یہ 28 ایئرس۔ اور اس کے بعد 97 میں ان کی سرجری ہوئی تھی۔ اب تقریباً 28 سال ہونے والے ہیں، سمجھے 25 تو ہو گیا نا، بالکل ایسی ہے۔ تو وہ ابھی تک ماشاءاللہ اپنی نارمل لائف گزار رہی ہیں، اور ہر 6 مہینے کے بعد آتی ہیں، ہم ان کا ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے کروا کے اور الٹرا ساؤنڈ کروا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی اس میں، ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ان کے اندر کوئی ریکرنس کے کسی چیز کے پہلے کچھ شاذ و نادر سنتے تھے، جیسے آپ نے اب 97 کا ایک واقعہ بتا دیا، وہ بھی ظاہر ہے کوئی بندے کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بریسٹ کینسر کی جو شرح ہے وہ کہا جا رہا ہے گوگل ذرائع اور AI کے مطابق کہ 9 میں سے ہر 9ویں عورت کو بریسٹ کینسر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کی بیسک ریزن آپ بتائیں گے میری بہنوں کو، ماؤں کو، اور یہ کس عمر سے سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں نا یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص ایج جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے 18 سال کی بچیوں میں بھی دیکھا ہے، اور 60-65 سال تک کی جو ہماری بہنیں ہیں ان میں بھی دیکھا ہے۔ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی اس میں آپ اسپیسیفک نہیں سکتے۔ ہاں مڈل ایج کے اندر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہو سکتا ہے کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے لیے ہم جو ہے نا ہمارے پاس جو بیٹیاں بہنیں مائیں آتی ہیں ان کو ہم ایک جو ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہر کم از کم 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آپ اپنا بریسٹ، یا ہو سکے تو ویکلی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں، فزیکلی چیک کریں۔ وہ ایسے ہوتا ہے آرام سے پردے کے اندر کمرہ بند کر کے شیشے کے آگے، مرر کے آگے کھڑے ہو کے اپنی دونوں جو ہے وہ بریسٹ جو ہے وہ چیک کریں۔ ان کے اندر اگر ان کو پریس کر کے چیک کریں، اگر ان کے اندر کوئی ان کو گلٹی، کوئی سویلنگ، سوزش وغیرہ، کوئی اب نارمل جو ہے وہ چیز محسوس ہوتی ہے، کوئی ریڈ ایریا سخت محسوس ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ DHQ ہسپتال میں 14 نمبر کمرہ جو ہے وہ 14 روم
ब्रेस्ट क्लिनिक के तौर पे हमने इसको डेजिग्नेट किया हुआ है। वहाँ पे डेली हमारे सर्जन होते हैं। वहाँ पे DHQ में आपको टेस्ट की भी सहूलत है, अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत है, ताकि अगर इस तरह का शक है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड में और FNAC टेस्ट के जरिए उसको डिटेक्ट कर लें कि खुदा न खास्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली जो हमारा बैकवर्ड इलाका है ना, इसमें खवातीन को ज्यादा इसलिए भी ये तीसरी चौथी स्टेज पे जब बिल्कुल जान की बाजी हारने वाली होती है कि वो ज़ाहिर है औरत की जो सबसे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो हैं, तो यहाँ पे कोई खवातीन डॉक्टर्स हमारी हैं कोई जी, ऐसे हमारे हैं जो चेक कर सकें? हमारे जो है ना बड़े अस्पताल में। DHQ के अंदर ने हमारे स्टाफ नर्स भी ट्रेन की हुई हैं और जो है हमारी WMO भी होती है जो हमारी हेल्प के लिए होती हैं। ठीक है, तो फीमेल सर्जन फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है, इन फ्यूचर अल्लाह करेगा कोई ना कोई आ जाएगी। फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट तो 4 हैं आपके जी, पास। लेकिन ये बेसिकली जनरल सर्जरी की उसमें आता है ना, ब्रेस्ट कैंसर जो है ना उनकी फील्ड में तो आता ये आपकी रिकमेंडेशन है कि खातून सर्जन हमें है। यहाँ जी, पे चाहिए? डेफिनेटली, लेकिन हैं बहुत खवातीन ज्यादा गायनी की तरफ जाती हैं, लेकिन हमारे जो WMO है ना वो मतलब बेहतरीन ट्रेंड है, ऐसे नहीं है, वो एग्जामिनेशन भी कर लेती हैं। खवातीन जो है लेडी डॉक्टर जी हमारी यंग बहनें बेटियां जो हैं वो कर लेती हैं। उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी सारे हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए जो है DHQ में फीमेल जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, टेक्नीशियन है, वो बड़ा अच्छा अल्ट्रासाउंड करती हैं। उसके बाद आगे फिर शक हो तो हम उसके FNAC या कोई फर्दर और टेस्ट हमने करवाने हो तो इसमें जो अपना बेसिक रीजन में ये भी हो सकता है कि जो खवातीन मदर फीड नहीं करती जी बिल्कुल जी, इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर में एक है कि ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी ज़रूरी है, माँ के लिए भी ज़रूरी है और बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है, और माँ को जो है ये प्रोटेक्शन देती है ब्रेस्ट कैंसर से। दूसरा जो है इसके अंदर एक और फैक्टर जो है वो, जैसे आप पहले आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि एक हेरिडिटी फैक्टर होता है कि एक खातून को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर था तो चांसेस हैं कि उनके आगे आने वाली बच्चियों के अंदर जो है वो ये ट्रांसमिट होने का चांस होता है। तो उसके लिए जो है वो उनको बाकी लोगों की नस्बत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, ज्यादा मोहतात रहना चाहिए और अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहना। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। बेसिक बात यह है कि बीमारी एक तो ये खानदानी बीमारी, आप इसको तस्वर कर सकते हैं कि माँ से बेटी को मुंतकिल हो सकता है या इसी तरह खानदान के जो ब्लड रिलेशन है उसमें। सेकेंडली ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ जो हैं ये घर खुद एग्जामिन कर सकती हैं। अगर किसी भी किस्म की आप चेंजेस देखती हैं तो खुदारा डॉक्टर से रुजू करें। कहते हैं कि डॉक्टर और खुदा से कोई पर्दा इंसान का नहीं होता। तीसरी जो बात है कि मदर फीड बहुत ज़रूरी है। जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हैं वो बच्चों को मदर फीड देना उन्होंने बंद कर दिया डॉक्टर साहब, जिसकी वजह से ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बेहतर ये है कि अपना हर 15 दिन बाद, महीने बाद खुद एग्जामिन करते रहें और तमाम तर सहूलियात DHQ बकर में मौजूद हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।